سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 یہاں سے آج درس شروع ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو، صبر کا دامن تھام لو، نماز کا دامن تھام لو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں صبر اور نماز دو چیزیں بتا دی کہ آگے جو امتحان آنے والا ہے اس امتحان میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبر اور نماز کا دامن پکڑ لو، کیونکہ امتحان بڑا سخت ہے. کیونکہ ایمانوں کا امتحان تو اس کا نتیجہ بس اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا، اس کا انسان کو بظاہر ایسا صدمہ محسوس ہوتا نہیں ہے، لیکن جانوں کا جو امتحان ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے. جانوں کے امتحان کا مطلب کسی کا ابا فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کا بھائی مارا گیا ہے، تو یہ کتنا خطرناک. ایمانوں کے امتحان سے بھی بظاہر جانوں کا امتحان زیادہ بھاری لگتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا انسان سے، بظاہر برداشت نہیں ہوتا. اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو کہتے یار پڑھ لے گا بھائی کبھی ہے، لیکن اگر بیٹے کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچ جائے تو تڑپ اٹھتا ہے. حالانکہ روحانی طور پر وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکاتیں نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، تو روحانی اور ایمانی طور پر ڈیمیج ہو رہا ہے. اس کو اگر آپ دعا کریں جی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ویسے اس کو ایک کٹ بھی لگ گیا، تھوڑی سی ٹھوکر بھی لگ گئی تو جان نکل جاتی، ماں باپ ارے ارے کیا ہوا جلدی دیکھو گے ایمرجنسی. تو معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جو ظاہری طور پہ مادی چیزیں نظر آتی ہیں اس کے نقصان تکلیف کو زیادہ محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جانوں کے امتحان سے پہلے اس امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ بتایا کہ صبر اور صلاۃ، نماز اور صبر، یہ دو چیزیں قابو کر لو. کیونکہ آگے جب امتحان آئے گا تو پھر صبر اور صلاۃ کا اگر دامن تھاما ہوگا تو تم اس پہ کامیاب ہو پاؤ گے، اور اگر صبر اور صلاۃ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو پھر تم بے چین ہو جاؤ گے. یہ نہ ہو کہ اس نقصان کو دیکھ کر خود اپنی جان دے بیٹھو. کتنے لوگ ہیں جو اپنا مادی نقصان سن کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتے. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دیکھو لطف و عنایت ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کا راستہ خود ہی پہلے سے بتا رہے ہیں کہ استعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ. اب صبر کسے کہتے ہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد یہاں پر روزہ ہے، صوم ہے. اس سے بڑا صوم ہے، کیونکہ روزے کی حقیقت صبر ہی تو ہے. انسان کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، خواہشات سے رکتا ہے، تو کسی بھی مرغوب امر سے رکنے کا نام ہی تو روزہ ہے. تو انسان جو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو فرمایا کہ روزہ یہ لازم پکڑ لو کہ روزے کے اندر جس طریقے سے آپ اپنے حواس پہ قابو پا لیتے ہیں، آپ تنہائیوں میں بھی ٹھنڈے شربت پیتے نہیں ہیں، تنہائیوں میں بھی آپ کھانے کی طرح ہاتھ بڑھاتے نہیں ہیں، تنہائیوں اور خلوتوں کے اندر بھی اپنے خواہشات کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، تو جب وہاں اپنے آپ کو اتنا تم نے مضبوط کر رکھا ہے تو جب آگے جانوں کا جب امتحان آئے گا تو اسی طریقے سے تم مضبوط بنے رہنا جیسے تم روزے میں بنے رہے تھے، اپنے آپ پر کنٹرول کیے رکھا تھا، تو تم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اور دوسرا فرمایا صلاۃ، نماز، کہ نماز کے اندر تم ظاہر ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو تو اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے کھڑے ہوتے ہو. اس لیے تم تکبیر تحریمہ کرتے ہو، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر جو حرام کرنے والی ہے. کیا حرام کرنے والی ہے؟ ہم پر کھانا حرام، پینا حرام، بات کرنا حرام، خواہشات حرام، کاروبار حرام، چلنا پھرنا، جتنی چیزیں ہیں جو نماز میں منع وہ ہم یہ کر کے پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، یہ ہم پر سب حرام. اے اللہ تیرے نام پہ ہم نے سب کچھ حرام کر دیا، اور تکبیر کہہ کے تکبیر کی چھری سے یا اللہ ہم نے اپنی خواہشات کی گردن کاٹ دی ہے، اپنی خواہشات کا خون کر دیا تکبیر کی چھری سے، اور اب ہاتھ باندھ کے تیرے آگے کھڑے ہو گئے. اب ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تو ہمیں مل جا. اللہ، ہم نے اپنے ہاتھ باندھ دیے ہیں، نہ ہم اب کھائیں گے، نہ ہم پیئیں گے، نہ ہم باتیں کریں گے، نہ ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ باندھ دیے ہیں. اے اللہ بس ایک ہی چاہت ہے، وہ یہ کہ تو مل جا. اب ہاتھ باندھ کے کھڑے خدا کو مناتے ہیں، اور مناتے مناتے جھک جاتے ہیں، یہاں تک کہ مناتے مناتے سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اللہ تو مل جا. تو دیکھو نماز کے اندر انسان کتنا مجاہدہ کر رہا ہے.
انسان اپنی نفسانی خواہشات کو کیسا کنٹرول کر رہا ہے. فرمایا بس اسی طریقے سے یہ کنٹرول جو تمہیں آ گیا یہ روزے اور نماز کے ذریعے سے، تو بعد میں جب جانوں کا مالوں کا نقصان جب ہوگا، سامانوں کا جب نقصان ہوگا، اس نقصان میں بھی تم اپنے آپ کو اسی طرح کنٹرول کیے رکھو، اسی طرح جمے رہو، اور سمجھو کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں. جس نے یہ مصیبت اتاری ہے وہ اس مصیبت کو اٹھا بھی سکتا ہے. تم اس کی شکایت نہیں کرو گے، مخلوق کی شکایت نہیں کرو گے، اس کی جزا فضا نہیں کرو گے، اپنے چاقی گریبان نہیں کرو گے. تو فرمایا کہ گویا کہ روزے کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ ول پاور پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے. تو گویا کہ ایک تفسیر صبر سے مراد صوم ہے روزے کے ذریعے سے، اور دوسری معروف تفسیر وہی کہ صبر سے مراد صبر ہے. اور صبر ایک وصف باطنی ہے، باطنی ایک وصف ہے انسان کا. اور صبر کیا ہے؟ صبر کے 3 شعبے. ایک ہے صبر علی الطاعت، کیونکہ صبر کا معنی تو رکنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اس کا معنی ہے صبر. اور صبر علی الطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں پر جمے رہنا. نیکیوں، صبر علی الطاعت ایک قسم ہے کہ صبر علی الطاعت نیکیوں پہ جمے رہنا. تو گویا کہ نیکیاں کر رہے ہیں اس پہ جمے رہو. یہ نہیں کہ آج نماز پڑھی کل غائب، آج روزہ رکھا کل غائب، 4 دن تسبیح کی پھر غائب. نہیں، جمے رہو تسلسل سے. یہ صبر علی الطاعت. دوسرا صبر علی المصیبت، صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھو. گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. تو صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہ کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، اپنی نگاہ گناہ کی طرف نہ اٹھاؤ، کانوں کو گناہ میں ملوث نہ کرو، زبان گناہ گار نہ کرو، ہاتھ پر گناہ کی طرف نہ بڑھیں. تو گویا کہ یہ انسان صبر عن معصیت گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھے. اور تیسرا صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا. کوئی مصیبت اور آفت آ گئی، کوئی مادی امتحان آ گیا، آسمانی زمینی کو آفت آ گئی، تو اس پر صبر کرنا. مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی شکایت نہ کرنا، کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے یہ دعا کرنا ہے، اے اللہ جیسے تیری مشیت سے یہ مصیبت اتری ہے، یا اللہ تو ہی طاقتور قدرت والا ہے، اس مصیبت کو اٹھا بھی لے. تو یہ صبر علی المصیبت. تو یہ 3 شعبے. تو فرمایا کہ یہ تمہارے اندر صبر کی وصف باطنی اگر پیدا ہو جائے گا تو تم پہ اگر کوئی بھی مصیبت آئے گی اس مصیبت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ظاہری مصیبت آئی، آسمانی زمینی آفت آئی تو تم جمے رہو گے. اور اگر اسی طریقے سے گناہ کے اندر تلویث سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے اور نیکیوں کے اوپر تم جمے رہو گے، تو یہ صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر یہ ول پاور پیدا کرتے رہیں گے. اور دوسرا نماز کا مطلب وہی ہے کہ نماز سے بے حیائی برائی سے روکتی ہے. اور نماز کی وجہ سے انسان کے اندر جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ ایک ایسا ملکہ روحانی پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کسی ایک چیز پر جمع رہتا ہے اور اپنی طبیعت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا، بلکہ غم اور صدمے کے موقع پر بھی اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ استعانت اور مدد طلب کرو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع صابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. معیت، ماں کا لفظ فرمایا. معیت کا مطلب ہے کہ ایسے جیسے ایک دوسرے کا بالکل لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا لگے ہوئے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل آپ کے ساتھ ہے. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی قدرت، طاقت آپ کے ساتھ ہے. گویا کہ کسی موقع پہ اللہ آپ کو تنہا نہیں ہونے دیتا. تو گویا کہ صابر کا اتنا مقام